ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اور ہماری بہوئیں، بچیاں اور ہمارے بھائی، تین ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پہ رکھی ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں، اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا دین دنیا میں پھیلے، ہم اس کی کوشش میں لگے رہیں، قدم کے ذریعے، قلم کے ذریعے، مال کے ذریعے، دعا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، کسی کو سمجھانے کے ذریعے اپنا دین آگے پہنچائیں۔ یہ ضروری ہے۔ دین سیکھنا، دین پر چلنا، دین دنیا میں پھیلے اس کی کوشش میں لگے رہنا، یہ تینوں چیزیں اللہ کو بہت پسند ہیں، کہ تینوں چیزیں اللہ کو بہت پیاری ہے۔ اب دین سیکھو گے کیسے؟ اب مدرسے میں تو آپ نہیں جا سکتی، کسی کی عمر 60 سال کی ہو گئی، کسی کی عمر 55 سال کی ہو گئی، بھائی چلو کوئی بات نہیں، کتابیں ہیں، کتابوں کے ذریعے سے تھوڑا تھوڑا سیکھو۔ یہ ہمارا واٹس ایپ کا سبق آتا ہے، وہ سبق تھوڑا تھوڑا سنو گی تو سیکھو گی، کہ میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں تاکہ ہر مرد ہر عورت جو ہے وہ سمجھ لے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ایک دم ہائی فائی تقریر نہیں ہوتی میری، ہائی فائی تقریر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، سامنے والوں کو سمجھانا چاہیے کہ بھی اللہ رسول کیا کہتا ہے۔ دوسرا، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہے۔ تیسرا، دین کو پھیلانا ہمارے لیے آسان ہے۔ آج کل وسائل بہت بن گئے، پہلے وسائل اتنے نہیں تھے۔ پہلے کوئی چیز اگر کسی کو پہنچانی ہوتی تھی تو بڑے مراحل ہوتے تھے، بڑے مراحل، تب جا کر چیز پہنچتی تھی۔ ابھی الحمدللہ میں بٹن دباتا ہوں واٹس ایپ کا، جب بھی سبق روانہ کرتا ہوں تو پہلے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو اس اپنے دربار میں قبول کر۔ میں بٹن دباتا ہوں، تقریباً 3 منٹ کے بعد پاناما سے مجھے وہی سبق جو ہے لوگ مجھے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، پاناما سے، امریکہ سے میرا سبق لوگ مجھے ہی بھیجتے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا نمبر ہے، جو ان کے پاس نمبر ہے، تو یہ چیزیں اتنی جلدی پہنچ گئی وہاں تک، وہ لوگ سن لیتے ہیں، سن کر عمل بھی کر لیتے ہیں۔ ایکسٹرا سبق ہوتا ہے جو پڑھاتا ہوں، پڑھ بھی لیتے ہیں۔ یہ نشر و اشاعت، تو دین کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے اور دین کی اشاعت بھی ہمارے ذمے ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر ہے. عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ مولوی صاحب وہ تو کہیں نہیں کری سکتی کہ
नाना छोकरा کہ آپ کے جو چھوٹے لڑکے ہیں تو صحابیات کے بھی چھوٹے لڑکے تھے. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کے ہیں ان کے نہیں تھے. آپ کے پاس تو ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن بھی ہے, ان کے پاس ایئر کنڈیشن بھی نہیں تھا. آپ کے پاس تو واشنگ مشین ہے, وہاں تو واشنگ مشین بھی نہیں تھی. آپ کے پاس تو جو ہے وسائل ہے, اچھے بنگلے ہیں, اچھا کھانا ہے, وہاں تو وہ بھی نہیں تھا. لیکن کام کیا انہوں نے. علم عام تھا. کسی زمانے میں عورتیں بڑی زبردست عالمائیں ہوتی تھی. اورنگزیب کی جو بیٹی ہے زیب النساء, یہ زبردست عالمہ تھی. بادشاہ گزرا ہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. بڑے بڑے علماء اورنگزیب کے سامنے جو ہے جھک جاتے تھے. ایسا علم اللہ نے دیا تھا. جھک جانے کا مطلب یعنی ڈھیر ہو جاتے تھے کہ یہ بادشاہ ہے. اور یہ علم, اور ان سب سے زیادہ علم زیب النساء کے پاس تھا. ان سب سے زیادہ علم. کنواری رہی, اس نے شادی نہیں کی. اس نے کہا, بادشاہ کہتا تھا بیٹا شادی کر لو, فرمانا میں نے کتابوں سے شادی کی ہے. یہ جواب دیتی تھی. 2 کلومیٹر پر اس کا کتب خانہ تھا. علم عام تھا. عورتوں کے ساری عورتیں حافظائیں ہوتی تھی, عالمائیں ہوتی تھی, متعلمائیں ہوتی تھی, دینداری کا ماحول ہوتا تھا. امام مالک کی جو بیٹیاں تھیں وہ ایسی زبردست عالمائیں تھیں کہ مسجد نبوی میں امام مالک درس دیتے تھے. جب امام مالک درس دیتے تھے تو قبر مبارک کھلی ہوئی ہوتی تھی. جیسے آج تو بند ہے نا, قبر ہم دیکھ نہیں سکتے, تو قبر کے قریب بیٹھ کر امام مالک درس دیتے تھے. اور قبر جو ہے دکھائی دیتی تھی کہ یہ قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, یہ حضرت ابوبکر کی ہے, یہ حضرت عمر کی ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے وہ قریب میں بیٹھ کر ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی رہتی تھی امام مالک کے ہاتھ میں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی تو قبر کے اوپر وہ لکڑی رکھ دیتے. اس قبر والے نے یہ کہا ہے. ابوبکر کی حدیث آتی تو ابوبکر کی قبر پر لکڑی رکھ دیتے کہ اس قبر والے نے یہ کہا ہے. حضرت عمر کی حدیث آتی تو کہتے کہ اس قبر والے نے یہ کہا ہے. یہ طریقہ, یہ ترتیب تھی ان کی حدیث بیان کرنے کی. تو کبھی کبھی امام مالک تھکے ہوتے تھے. میں عورتوں کی دینداری اور لڑکیوں کا فکر میں سمجھاتا ہوں کہ کیسی لڑکیاں تھیں کسی زمانے میں. موبائل والی لڑکیاں نہیں تھیں. آج کل ہماری بچیوں کو جو ہے موبائل سے فرصت ہی نہیں. ہماری جو جوان بچیاں ہیں ان کو موبائل سے فرصت ہی نہیں. گھر گھر میں نماز بھی پڑھے گی, السلام علیکم, وعلیکم السلام, سلام پھیرا, تو سلام پھیرتی ہے سب سے پہلے موبائل اٹھائے گی. گویا کہ آسمان سے وہی آئی کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو موبائل جو ہے یہ ضرورت کی چیز ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیکن اسے صحیح کام میں استعمال کرو نا. یہ چیٹنگ میں ادھر ادھر کے واہیات میں کیوں استعمال کرتے ہو؟ تو وہ لڑکیاں تھیں. تو امام مالک جو ہے کبھی کبھار تھک جاتے تھے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے شاگردوں کو کہتے امام مالک, بھئی تم حدیثیں پڑھو. امام مالک سنتے. کبھی کبھی جو ہے آنکھ لگ جاتی, جھوکا لے لیتے. سامنے والا پڑھ رہا ہے, وہ بھی بڑا محدث ہوتا تھا, چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوتا تھا, وہ بھی محدث ہے. تو وہ غلطی کرتا پڑھنے میں, امام مالک اس کی غلطی نہ نکالتے, کیونکہ امام مالک جو جھوکا لے رہے ہیں. تو پردے کے پیچھے ان کی بیٹیاں ہوتی تھی امام مالک کی. وہ بیٹیاں جو ہے ہاتھ پر ہاتھ یوں مارتی یا ٹپا پر ایسا زور زور سے یوں کرتی, تو امام مالک سمجھ جاتے, جاگ جاتے. وہ کہتے بھائی پھر سے پڑھو, پھر سے پڑھو, پھر سے پڑھو, پھر سے پڑھو. پھر سے پڑھتے وہ محدث پڑھتا, فرما ہاں تو نے یہاں غلطی کی ہے, میری بیٹیوں نے غلطی نکالی ہے. یہ لڑکیوں کا علم تھا, دینداری کا ماحول. کوئی بھی بغیر برقعے کے نہیں ملے گا. اور برقع بھی فیشن والا نہیں, آج کل ہمارے برقعے ہیں ہی نہیں. یہ جتنے برقعے ہماری خواتین دنیا میں پہنتی ہیں نا, وہ تو قمیص ہے, کرتا ہے, اس کو برقع نہیں کہتے. شرعی برقع وہ نہیں ہے.
شرعی برقع تو اسے کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ موٹی ہے کہ پتلی ہے کہ لمبی ہے کہ ڈھنگنی ہے۔ جلباب، اس لیے قرآن میں اس کا تذکرہ جلباب سے آیا ہے، جلابی بہن۔ اور یہ برقع ایرانی لڑکی عورتوں میں ہوتا ہے۔ آپ حرم میں جاؤ تو ایرانی عورتیں جو ہوتی ہیں بڑی سی چادر لے، وہ اصل برقع ہے۔ اور یہ برقع عرب کے اندر جو اندر دیہات ہے، دیہات ہم جاتے ہیں وہاں بیان وغیرہ کے لیے پروگرام کراتے، وہ عورتیں ہوتی ہیں لمبی چادر۔ اسی لیے حدیثوں میں چادر کا تذکرہ آتا ہے کہ چادر لے کر حضرت عائشہ گئی، وہ لمبی چادر ہوتی تھی۔ تو یہ ہمارے جو برقع ہیں فیشن والے، تو یہ اس کو برقع کہیں گے، یہ تو ڈیزائن والے کپڑے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ کالے کپڑے ہیں۔ برقع عام، پردہ عام، دینداری عام۔ ان کی دینداری کا یہ عالم تھا، میں آپ کو ایک قصہ سناؤں۔ بلخ ایک جگہ ہے، بلخ، تو امیر بلخ جو ہے یہ بلخ والوں سے ناراض ہو گیا۔ یہ عورتوں کی دینداری سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ اس زمانے میں، کسی زمانے میں عورتیں کتنی دیندار تھی۔ امیر بلخ نے اعلان کیا، بلخ ایک شہر کا نام ہے، جیسے ویراول، مانگرول، بمبئی، دلی، ویسے اس کا نام ہے بلخ۔ وہ بہت بڑا امیر تھا، بہت بڑا اس کا ایریا تھا، وہ پورے بلخ والوں سے ناراض ہوا۔ اس نے اعلان کیا جو بھی ٹیکس دے گا میرے شہر میں رہنے کا وہ یہاں رہے گا، ٹیکس نہیں بھرو گے اب بلخ چھوڑ دو۔ بہت مسلمان تھے، جب کہاں جا رہے ہم بھئی، ہم تو 10 سال تک بھی ٹیکس ادا نہیں کر سکتے۔ تو آپس میں مشورہ کیا کیا کریں، کیا کریں۔ تو ہرات ایک شہر کا نام ہے، ہرات، افغانستان کے اندر، یہ علاقے کے اندر اس کا نام ہے ہرات۔ تو کہا ہرات میں ایک عورت رہتی ہے جو بہت مالدار ہے، وہ اس قسم کی خدمت کر لیا کرتی ہے، تو چلو تم جو ہے اس کے پاس جاؤ، وہاں جا کر مدد مانگو۔ تو بلخ والے سارے کے سارے ہرات آئے۔ وہ جو عورت تھی اس کا گھر کا ایڈریس معلوم کیا، وہاں پہنچے۔ خاندانی عورت تھی، مالدار تھی۔ تو ابھی کیوں آئے ہو؟ پردے میں بات ہوئی، یوں کہا آپا ہم اس لیے آئے ہیں کہ پریشان ہیں، بلخ سے آئے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ اس نے یہ ٹیکس لگایا ہے، ہم تو 10 سال تک بھی ادا نہیں کر سکتے، نہ کر سکو تو بلخ چھوڑ دو، کہاں جاویں ہم، تو ہم یہ مدد لینے آئے ہیں کہ کچھ آپ ہماری مدد کرو۔ انہوں نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو۔ کمرے میں گئی اور کمرے میں جا کر ایک چادر لائی، بڑی چادر، یہ کہ چادر بیچو اور یہ چادر سے پورے بلخ والوں کا جو ٹیکس ہے وہ ادا ہو جائے گا، پھر بھی پیسہ بچے گا، اس پیسے سے مسجد بنا دینا، میرے پاس پیسہ لے کر آنا مت۔ ایک کتابوں میں لکھا ہے۔ وہ لوگ خوش ہو گئے۔ آپ آئے چادر میں کیا ہے؟ وہ کہا یہ مجھے نہ پوچھو کیا ہے، بس تم جاؤ، اور اسے خریدنے والا بادشاہ ہی ہوگا، بادشاہ ہی خرید سکتا ہے اور کوئی نہیں خرید سکتا، اصلی ہیرے جڑے ہوئے ہیں، قیمتی اصلی ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ چادر لی اور چادر لے کر بلخ آئے۔ اب بلخ میں کس کو بیچے، کون قیمت دے گا؟ یہ تو بہت مہنگی چادر ہے، کون قیمت دے گا؟ یہ کہا بادشاہ کے پاس ہی چلے جاتے ہیں، اس کو ہی کہتے ہیں وہی خرید لے گئے۔ چنانچہ بادشاہ کے پاس گئے اور کہا بادشاہ سلامت، آپ نے ٹیکس مانگا ہے، تو اب ہمارے پاس پیسہ تو ہے نہیں، لیکن یہ چادر ہے، یہ چادر آپ خرید لو، حساب کتاب کر لو، اور جو پیسہ بچ جائے پیسہ ہمیں واپس دے دو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بہت قیمتی چیز ہے، تم کہاں سے لائے؟ اس نے کہا ہرات سے فلاں عورت نے دیا۔ اچھا، تو بادشاہ کے دل میں یہ بات آئی کہ ایک عورت سخاوت کر سکتی ہے بلخ والوں پر، میں بادشاہوں میں سخاوت نہیں کر سکتا۔ اس نے اس وقت سارا ٹیکس معاف کر دیا کہ سب کے سارا ٹیکس معاف، یہ چادر واپس لے جاؤ، چادر نہیں چاہیے۔ اب یہ بھی دیندار تھے، یہ نہیں جیب میں ڈال دیا پیسہ بیچ کر،
یہ چادر جو لانے والے تھے، ورنہ آج کل تو کیا کرتے ہیں کہ کلے خبر چھے ہمیں الالا فیملی سو خبر چھے نا مکلا والوں سو خبر چھے، پیسہ کجاما نہ کھونے یار، اللہ تو چھٹی پر گئے ہو چھے۔ آج کل تو ایمان لوگ گئی، ہمارا تو ہم تو جگ پیر ہے نا، جگ پیر، سارے دنیا کے پیر جو سارے دنیا کے قصے پر سامنے آتے ہیں۔ وہ دیندار لوگ تھے، انہیں لگا بھی یہ چادر لے کر واپس چلو۔ میں عورتوں کی دینداری سمجھاتا ہوں، ویراول کی بیٹیوں، اللہ آپ کو بھی ایسی عورتیں بناوے۔ اب وہ چادر لے کر وہاں گئے تو اس عورت نے کہا بھی کیوں آئے ہو؟ یہ کہا آپا کام تو ہو گیا ہمارا الحمدللہ، اور اس نے سارا ٹیکس معاف کر دیا، اب چادر بیچنے کی ضرورت ہے نہیں، تو آپ اپنی چادر واپس لے لو۔ تو اس نے کہا نہیں، میں چادر اب واپس نہیں لے سکتی، اس لیے کہ اس پر غیر محرم کی نظر پڑی ہے۔ یہ تقویٰ تھا، اس پر غیر محرم کی نظر پڑی ہے، جس چیز پر غیر محرم کی نظر پڑتی ہے میں اسے استعمال نہیں کرتی۔ یہ چادر لے جاؤ، اسے بیچو، اور اس کے جو رقم آئے اس کے تم مسجدیں بناؤ اور مدرسے بناؤ۔ چنانچہ علماء اور فقہاء نے لکھا ہے وہ چادر لائی گئی، بیچی گئی، بہت رقم آئی، 4000 مسجدیں افغانستان میں تیار ہوئیں، 4000 مسجدیں اور 2000 مسافر خانے اور کئی ہزار یتیم خانے تیار ہوئے۔ اب تک وہ مسجدوں کے اوپر لکھا ہوا ہے ہرات کی ایک عورت نے یہ مسجد بنائی، حالانکہ اس نے بنائی نہیں ہے۔ آپ افغانستان چلے جاؤ، اب دیکھو، ہم تو سفر کرتے رہتے ہیں کہ ہرات کی ایک عورت نے یہ مسجد بنائی فلاں سن میں، حالانکہ اس نے نہیں بنائی، وہ چادر بکی، اس پیسے سے 4000 مسجدیں تیار ہوئی۔ عورتیں بھی دیندار تھی، مائیں بھی دیندار تھی، بیٹیاں بھی دیندار تھیں۔ آج وہ دین کا نام ہے، دین کی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کہا کرتے تھے مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال، مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال، جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ آج ہمارے سجدوں کا کیا حال ہے؟ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اللہ دنیا کا امام بنائے گا، لیکن کب بنائے گا؟ جب اپنے بدلنے کا ارادہ ہو۔ آدمی کو اپنے ہی بدلنے کا ارادہ نہ ہو۔ ایک آدمی اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھیں پھوڑے، اپنے ہاتھ سے پھوڑی آنکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے پھر کہے اللہ مجھے روشنی دے، اے اللہ مجھے روشنی دے، پیروں سے دعائیں کراوے، تو کیسے دعا قبول ہوگی بھائی تو نے تو خود اپنے ہاتھ سے تیری آنکھیں پھوڑی ہیں۔ اس لیے یہ ہمارے بنگلے، یہ ہمارے مکانات، یہ ہماری تجارت، اس میں اللہ کے احکامات کو دیکھو تو پھر آپ کے گھر میں لڑائیاں نہیں ہوں گی۔ آج دیکھو گھر میں میاں بیوی میں ناچاکی، بھائی بھائی میں نا اتفاقی، بہن بہن میں نا اتفاقی، ساس بہو کے اندر۔ میں کہتا ہوں کہ ہماری ماں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہتے تھے، دنیا کی عورتیں بنی تو دنیا کا نظام بنا، اور دنیا کی عورتیں بگڑی تو دنیا کا نظام بگڑا۔ عورت بنتی ہے دنیا کا نظام بنتا ہے، عورت بگڑتی ہے دنیا کا نظام بگڑتا ہے۔ کام اللہ لیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ عورتوں نے کچھ کام نہیں کیا، یہ بات نہیں ہے۔ عورتوں کی آنکھوں میں جو نور ہے وہ مردوں کی آنکھوں میں نہیں ہے۔ جو عورت پہچان لیتی ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پہچاننے والی کون تھی؟ حضرت خدیجہ تھی، حالانکہ ابھی نبوت بھی نہیں ملی۔ خود حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام رکھا حضور کے ساتھ، حضرت میرے ساتھ شادی کر لیں آپ، حالانکہ ابھی نبوت نہیں ملی ہے۔ نبی ملنے کے بعد تو ہر عورت تمنا کرتی ہے کہ میری شادی نبی کے ساتھ ہو جائے، لیکن نبوت ملنے سے پہلے تو خالی پلیٹ ہے، خالی سلیٹ ہے،
حضرت خدیجہ نے خود نے پیغام رکھا کہ حضرت میرے ساتھ جو ہے میرے ساتھ شادی کر لیجیے آپ نے فرمایا میں چچا سے پوچھوں گا، گھر میں مشورہ کروں، طے ہو گیا، کتابوں میں لکھا ہے۔ اور پھر جب شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، لمبا قصہ یہ حضرت خدیجہ سے نکاح کا ہے، میں مانگرول میں بیان کر چکا ہوں، یہ واٹس ایپ پر آ جائے گا وہ قصہ، وہ سن لینا۔ تو روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت خدیجہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی تھی، 25 سال کی آپ کی عمر ہے، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی ہے، نبوت ملی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن حضرت خدیجہ جو ہے حضور کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی یہ نبی ہونے والا آدمی ہے۔ حالانکہ آپ تو پہلے تو یتیمی میں زندگی گزری، 15 سال تک جو ہے یتیم کہا جاتا ہے، کوئی بھی لڑکا ہو تو 15 سال تک یتیم کا جملہ اس پر آتا ہے کہ یتیم ہے۔ 15 سال ہو گئے، اب جو ہے یتیم نہیں کہیں گے، اب وہ 15 سال کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے وہ بچہ جو ہے وہ۔ لیکن غریب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مال نہیں تھا، مکہ والوں کے بکریاں چراتے تھے۔ چچا کہتے تھے کہ بیٹا بڑے ہو گئے، دھندا بندہ کرو، پیسہ گھر میں آوے ایسا کرو، چچا کہتے تھے۔ تو کہ میں کیا کروں؟ فرمایا کہ جاؤ کسی کی بکریاں چراؤ۔ تا فرماتے تھے چند قیرات پر میں نے مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہیں، چند قیرات پر، اور وہ بھی اخلاق کے ساتھ۔ کس طریقے سے کہ ایک سیٹ تھا مکہ میں، جا کے حضور کھڑے ہو جاتے، میں تیری بکریاں چرانے والا کوئی نہ ہو تو میں چرا لوں۔ تو وہ سیٹ تھا، ہاں جا لے جا ایسا، یعنی جو سیٹھیوں کی عادت ہوتی ہے، ہاں جا لے جا، حضور تو حضور ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ نہیں پوچھتے تو مجھے کیا دے گا، یہ نہیں پوچھتے۔ ہے کون؟ نبی ہونے والے ہیں، ساری دنیا ان کے پیچھے چلنے والی ہے۔ حالات یہ ہیں۔ تو سیٹھیا کہتا ہاں جا لے جا، اور جب آگے جاتے تھوڑے دیکھ ایک قیرات دوں گا، مثال دے رہا ہوں 2 روپیہ دوں گا، زیادہ مت مانگنا، اور اتنے بجے لے آنا، جو عادت ہوتی ہے لوگوں کی۔ تو آپ کہتے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، نبی ہے، ابھی نبوت ملی نہیں ہے۔ لے کے جاتے، جب لے کے جاتے تو کچھ بیواؤں کی بکریاں ہوتی، تو حضور کہتے ہیں میں بکریاں تو مجھے لے کے جانا ہی جانا ہے، چرانا ہے، میں تمہاری بکریاں بھی لے جاتا ہوں تو تمہارا فری میں پڑ جائے گا کام۔ جیسے کوئی ٹیکسی والا جاتا ہو تو ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے تو دوسروں کو بٹھا لے میں اس کے کیا کہ اجازت سے کہ بھی یہ بھی منزل میں بیچارہ پہنچ جائے گا۔ یہ اخلاق برتتے حضور زمانے جاہلیت میں۔ حضرت عائشہ پوچھا کرتی تھی، جب نبوت مل گئی، مدینہ منورہ پہنچ گئے، شادی ہو گئی، تو حضور سے پوچھتی تھی کہ حضرت آپ بکریاں چرا کر کہاں آرام کرتے تھے؟ تو حضور کہتے ہیں عبداللہ ابن جدعان کے لگن میں بیٹھ جاتا تھا، تھک کے آتا تھا، وہ سیٹھیا تھا، تو وہ تو سویا ہوتا تھا، مجھے 1 درہم مجھے لینا ہے، بکریاں چرا کے آیا ہوں، تو اس کا لگن ہوتا تھا۔ لگن کا مطلب یہ کہ باہر جگہ ہوتی ہے نا، وہاں جو ہے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا تھا انتظار میں کہ سیٹھ صاحب آویں، مجھے 1 دینار دیویں یا 1 درہم دیویں، اور پھر جو ہے میں اپنا گھر لے جاؤں۔ ہے کون؟ کہ نبی، ہونے والے نبی ہیں، کہ ان کو جو ہے نبوت ملنے والی ہے۔ تو حالات، لیکن حضرت خدیجہ نے جب حضور پیسہ لینے کے لیے گئے، حضرت خدیجہ آئی، اب نے کہا تم یہ پیسہ لو، حضرت خدیجہ چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی یہ نبی ہونے والا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے خود نے پیغام رکھا۔ دیکھو حضرت شعیب کی جو بیٹیاں تھی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان گئی، زلیخا جو ہے یوسف علیہ السلام کو پہچان گئی۔ وہ عشق نہیں تھا، کتابوں میں لکھا ہے وہ نبوت کی محبت تھی۔
پہچان گئے یہ نبی ہے, یہ نبی ہونے والا ہے, بہت بڑا آدمی بنے گا یہ. حضرت عمر کی بہن حضرت عمر کو پہچان گئی, مار کھا رہی ہے اور جو ہے حضرت عمر کو اسلام کی دعوت بھی دے رہی ہے, مسلمان ہو جاؤ. یہ تو اس لیے یہ مت سمجھو کہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا, عورتیں بہت کچھ کر سکتی ہیں. میں امریکہ سے آ رہا تھا تو پائلٹ تھا یہودی, اس پائلٹ نے جو مجھے اپنی سیٹ پر بٹھایا, امریکن پائلٹ, اور اس نے اپنی ٹوپی پہنائی مجھے, جنٹل مین جنٹل مین جنٹل مین. ہم لوگ فرسٹ کلاس میں تھے اور وہ تو اس نے جنٹل مین جنٹل, اس نے, اب میں ڈرا, میں نے کہا یار یہ اپنی سیٹ پر بٹھا رہا ہے, اتنا بڑا فلائٹ ہے, کہیں کسی جگہ بٹن پر ہاتھ لگ گیا تو دھمال ہو جائے گی ساری دنیا میں. اسے بٹھا, اس نے جو ہے پھر اس نے فوٹو بھی کھینچا میرا, جنٹل مین ایسا کر کے, اس کا وہ ٹوپی ہوتی ہے خاص قسم کی, وہ پہنا کر. اب وہاں جو کوکپٹ میں لے گیا تو وہاں لڑکیاں بھی ہیں, ہوائی جہاز اڑا رہی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جب لڑکیاں ہوائی جہاز اڑا سکتی ہیں تو کیا لڑکیاں دین پر عمل نہیں کر سکتی؟ قرآن نہیں سیکھ سکتی؟ کیا لڑکیاں دیندار نہیں بن سکتی؟ بن سکتی ہیں. اللہ نے آپ کے اندر بہت خیر رکھی ہے, یاد رکھنا. ہماری شریعت میں میراث نہیں ہوتا تھا. عبدالعزیز بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ باہر جا کے آرام کر لو تھوڑا, انہیں تھوڑا سا کسی کو سلا دو, ہمارے عبدالعزیز بھائی کو, ان کو باہر سلا دو کسی جگہ, یا گھر پہ لے جاؤ ان کے بھائی صاحب کے, یہ بیچارے تھکے ہوئے ہیں پورے دن کے. ہماری شریعت میں عورتوں کو میراث نہیں ملتی تھی, کوئی عورت کو میراث کا کوئی حق نہیں, لیکن ایک عورت ذریعہ بن گئی. کیسے بنی؟ ایک صحابی شہید ہوئے. دھیان سے سننا ویراول کے بیٹیوں, آپ کا میراث میں کیسا حصہ آیا ہے اس میں بھی آپ کا ہاتھ ہے. یہ مکہ مکرمہ میں رمضان میں عمرے کے لیے جاتے ہیں نا, یہ عورتوں کی برکت ہے. رمضان میں کون جانتا تھا حضور کے زمانے میں رمضان کا عمرہ؟ کوئی بھی نہیں جانتا تھا. عورتوں کی برکت ہے, یہ عورتوں کی برکت سے رمضان کا عمرہ ملا ہے, اور عورتوں کی برکت سے عورتوں کو میراث میں حصہ ملا ہے. ایک صحابی شہید ہو گئے, نام تھا ان کا اوس ابن ثابت. ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا بس. اوس ان کے شوہر تھے, شوہر تو شہید ہو گئے. اب کون بچا؟ ماں بچی, 2 بیٹیاں بچی اور 1 بیٹا بچا. تو یہ اوس کے بھائی آئے بھابھی کے پاس, بھابھی بھائی تو مر گیا, اللہ اس کی مغفرت کرے, اب یہ 2 لڑکیاں ہیں, ان کو تو کچھ مال ملے گا نہیں, لڑکیاں ہیں, آپ کو بھی کچھ مال ملے گا نہیں, اس لیے کہ آپ عورت ہو. لڑکے کو مال ملے گا کب ملے گا؟ جب بڑا ہوگا, ابھی تو چھوٹا ہے. یہ کہہ کر گھر کا سارا مال لے کر وہ بھائی چلے گئے. کھجورے, آٹا, پیسہ جو بھی تھا, گھر خالی. بیوہ ہے, پریشان ہے, 2 بچیاں ہیں, بیٹا ہے. اوہو, کہاں سے کھانا لاوے, کس کو کہے؟ اتفاق ایسا ہوا, اچھا رات پوری بھوک میں گزاری, پوری رات بھوک میں, کس کو کہوں جا کر؟ اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزر رہے تھے. اتفاق, یہ اتفاق تھا. تو جب حضور کسی گلی سے گزرتے تھے تو ایک اعلان ہوتا تھا, جا رسول اللہ, جا رسول اللہ, جا نبی اللہ, جا نبی اللہ. اللہ کے نبی آ گئے, اللہ کے رسول آ گئے, اللہ کے نبی آ گئے, اللہ کے رسول آ گئے. تو بھیڑ جمع ہو جاتی تھی, کتابوں میں لکھا ہے بھیڑ جمع ہو جاتی تھی. تو یہ بیوہ کے مکان کے قریب سے حضور گزر رہے تھے, تو وہ آواز بیوہ کے کان میں پڑی. بیوہ نے جو جلدی بچوں کو تیار کیا اور بچوں کو تیار کر کے دروازے کے باہر بٹھا دیا اور اندر بیٹھی رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے, جب حضور گزرے تو بیوہ نے اندر سے کہا, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ, زور سے. حضور کھڑے رہے.
جب حضور کھڑے رہے صحابہ بھی ساتھ تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت یہ اوس ابن ثابت کا مکان ہے جو 2 دن پہلے شہید ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا اچھا اچھا، یہ بچے کس کے ہیں؟ یہ کہ بچے بھی اسی کے ہیں۔ حضور نے بچوں کو لیا، پیار کیا، ان کا ہاتھ سر پر ہاتھ پھیرا، برکت کی دعا کی۔ پھر حضور نے کہا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ وہ اندر تھی بیوہ، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تو بیوہ نے کہا کہ حضرت ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہا کہو۔ یہ کہا اوس کے بھائی آئے تھے اور میرے گھر میں سے سارا مال لے گئے ہیں، اور یوں کہا کہ بھابھی تم کو تو کچھ ملے گا نہیں اس لیے کہ تم عورت ہو، بچیوں کو کچھ ملے گا نہیں اس لیے کہ بچیاں ہے، لڑکے کو ملے گا جب ملے گا کب جب یہ بڑے ہوں گے، ابھی تو بڑا ہوگا ابھی تو چھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر سارا مال لے گئے ہیں، بس میری ایک درخواست ہے آپ سے کہ آپ اوس کے بھائیوں سے یہ کہو کہ یہ میری 2 بچیاں بھی لے جائیں، ان کو پالیں، بڑا کریں، ان کا نکاح کراویں، یہ 2 بچیاں بھی لے جا رہے ہیں، پھر میں رہوں گی، میرا بیٹا رہے گا، ہماری زندگی ہم گزار لیں گے۔ جب حضور نے یہ بات سنی تو حضور وہی کھڑے کھڑے رو دیے کہ میری امت کی عورت کا یہ حال، کہ میری امت کی خاتون کا یہ حال۔ تو حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اوس کے بیوہ تیری بات کا جواب میں نہیں دوں گا، تیری بات کا جواب میں نہیں دوں گا، تیری بات کے جواب کا میں آسمانوں سے انتظار کر رہا ہوں، آسمانوں سے تیری بات کا جواب آئے گا، میں نہیں دوں گا۔ چنانچہ حضور کا دل بھر آیا، آنکھیں بھر آئی، آگے جہاں جانا تھا جو کام سے حضور جا نہیں سکے، حضور نے کہا واپس چلو، واپس ہو لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی مسجد نبی میں پہنچے بھی نہیں تھے کہ ورثے کی آیتیں نازل ہو گئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ آیتیں نازل ہو گئی۔ جب آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اوس کے بیوہ کو بلاؤ، اوس کے بیوہ کو بلاؤ، اوس کے بیوہ کو بلاؤ۔ چنانچہ اوس کے بیوہ آئی، حضور نے کہا تیری برکت سے قیامت تک کے آنے والی میری امت کی عورتوں کا حصہ میراث میں بن گیا، ہو گیا، تو ذریعہ بن گئی۔ پورا رکوع حضور نے پڑھ کے سنایا، یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، عورت کا یہ حق ہے، بہن کا یہ حق ہے، بیٹی کا یہ حق ہے، بھائی کا یہ حق ہے، بیوی کا یہ حق ہے، ماں کا یہ حق ہے۔ ذریعہ کون بنی؟ ایک عورت۔ رمضان میں عمرہ نہیں ہوتا تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر کے واپس آئے تو کچھ عورتیں حضور کے ساتھ حج میں نہیں جا سکی تھی، وہ روتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، بھی کیوں رو رہی ہو، بھی کیوں رو رہی ہو، کیوں رو؟ یہ فرمایا حضرت ساری عورتوں نے آپ کے ساتھ حج کیا، اب آپ کا تو یہ آخری حج ہے، وداعی حج ہے، ہم تو محروم ہو گئی، ہم تو حج کر نہیں سکیں گی آپ کے ساتھ، تو ہم تو محروم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا رو مت، رو مت، تم جو ہے رمضان میں عمرہ کر لینا، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اللہ تمہیں ثواب دے دے گا۔ تو رمضان کا عمرہ جو ہے یہ عورتوں کی برکت ہے۔ کتنی بھیڑ ہوتی ہے حرم شریف میں، دونوں جگہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ عورتوں کی برکت سے ملا۔ ہماری شریعت میں مسجد کے اندر ممبر نہیں ہوتا تھا، یہ جو ممبر امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک انصاری عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور کھجور کے درخت پر ٹیک لگا کر بیان کرتے تھے، وہ عورت آئی اور اس عورت نے کہا کہ حضرت آپ بیان کرتے ہو، آپ کا چہرہ ہم نہیں دیکھ سکتی، پیچھے رہتی ہیں، آپ کی آواز بھی نہیں پہنچتی، اس لیے اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم جو مجھے اجازت دے دیں تو میں آپ کے لیے جو ہے چھوٹا سا ایک ممبر بنا دوں، کوئی ایسا کہ آپ اوپر چڑھ جایا کریں، آپ اوپر چڑھیں گے تو آپ کی آواز ہم سن بھی لیں گے، آپ کا چہرہ بھی دیکھ لیں گے۔ آپ نے اجازت دی تھی، بناؤ۔ وہ ممبر بنا کے لائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے،
اور سب عورتوں نے دیکھا کہ حضور کھڑے ہیں, آواز بھی پہنچ گئی. اب قیامت تک مسجدیں بنیں گی, ممبر بنیں گے قیامت تک, اور ممبروں سے خیر کی باتیں کہی جائے گی. سب سے پہلے اللہ اس عورت کو ثواب دے گا جو ممبر بنانے کا ذریعہ بن گئی, اس کے کھاتے میں جائے گا, وہ ذریعہ بنی. تو یہ مت سمجھنا کہ عورتیں کچھ کام نہیں کرتی, نہ عورتوں میں دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے گھوڑے کی پیشانی میں خیر قیامت تک رہے گی. اگر کسی کو اللہ نے زمین دی ہے یا کوئی ایسے وسیع چیز ہے اس کے پاس تو وہ گھوڑے پالے. کیوں کہ گھوڑا روزانہ تہجد کے وقت میں اپنے مالک کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے, کہ روزانہ گھوڑا تہجد کے وقت میں مالک کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. یہ روایت میں اسی لیے گھوڑے کی قسم اللہ نے کھائی ہے, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اسی طریقے پر عورتوں کے اندر بھی اللہ نے خیریں رکھی ہے. پوری عورتوں کی صورت اللہ نے نازل کی, مردوں کی صورت نہیں ملے گی آپ کو. یہ عورتوں کی فضیلت ہے. سورۃ النساء, سورۃ الرجال کا نا, عورتوں کی اللہ نے سفارش کی, مردوں کی سفارش کی کوئی آیت نہیں ملے گی. اللہ کسی کی سفارش کرے بہت بڑی چیز ہے. لوگ سفارش کرتے ہیں نا کہ ذرا جو آنو کام مارا کروانو چھے مارو خاص دوست چھے ذرا کرے لے جو آنو کام, تو سفارش قبول ہوتی ہے. تو یہ فرمایا کہ عورتوں کی سفارش آسمانوں سے ہوئی ہے. عاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ اچھی طریقے سے سلوک کرو. ایڑی ٹیڑھی رہے گی, عورتیں ایک دم سیدھی ہو تو وہ عورت کیا, عورت کا حسن جمال ہے کہ وہ ایڑی ٹیڑھی ہو. عورتوں کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ ایڑی ٹیڑھی ہو. ایک دم ادب بن کر بیٹھ جائے تو وہ عورت نہیں ہوگی, وہ جنتن ہوگی. وہ تو کچھ سناوے, کچھ سنو, کچھ کہے تو اس کا حسن جمال ابھرتا ہے. حضرت عائشہ بھی تو حضور سے ناراض ہو جاتی تھی, وہ حضرت فاطمہ ناراض ہو جاتی تھی, بیٹی ہے. ایک مرتبہ غصہ میں آئی چادر لے کر دروازے پہ کھڑے رہی. حضور نے فرمایا بیٹا اندر آ جاؤ. نہیں آؤں گی. بیٹا اندر آ جاؤ فاطمہ, نہیں آؤں گی. باہر کھڑی رہی. مائیں جمع ہو گئی, بیاج فاطمہ کو کیا ہوا؟ اندر نہیں آؤں گی. بیٹا کہو تو صحیح کیا تکلیف ہے تمہیں؟ تو حضرت علی کی شکایت کرنے لگی. یہ فرمایا کبھی حضرت علی مدینہ والی عورتیں کہتی ہیں کہ نبی جو ہے اپنی بیٹیوں کی خیر خبر نہیں رکھتے. نہیں بیٹا تیری خیر خبر تو رکھتے ہیں, ہم کہاں نہیں رکھتے. کیا شکایت علی سے بتاؤ؟ یہ فرمایا کہ کئی دنوں سے علی کہہ رہے ہیں مجھے دوسری شادی کرنی ہے اور ابو جہل کی بیٹی سے کرنی ہے. یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ کئی دنوں سے علی یہ کہہ رہے ہیں مجھے بستر پر کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے اور ابو جہل کے بیٹی سے کرنی ہے. آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے تو کوئی بات نہیں, ہم بات کرتے ہیں, تو اب تو اندر آ جا گھر میں. پھر حضرت فاطمہ کو بٹھایا, پلایا. پھر حضور نے اعلان کیا الصلاۃ جامعہ, الصلاۃ جامعہ, آؤ بے مسجد میں آؤ, مسجد میں آؤ, مسجد میں آؤ. سب آ گئے مسجد میں. حضرت علی بھی آ گئے, انہیں پتہ نہیں میری وجہ سے جمع کیا ہے, پیچھے بیٹھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے فضائل بیان کی. فاطمہ بدعۃ منی, میرے جگر گوشہ ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ کو جو تکلیف پہنچائے گا مجھے تکلیف پہنچائے گا وغیرہ وغیرہ. حضرت علی جو ہے وہ سمجھ گئے کہ شکایت پہنچی ہے, اس وجہ سے مجمع میں بیان ہوا ہے. گھر پر جا کر حضرت علی نے کہا کہ اب میں کبھی بھی ابو جہل کی بیٹی کا تذکرہ نہیں کروں گا اور دوسری شادی کا تذکرہ نہیں کروں گا, ابا سے جا کر کہنا مت. حضرت فاطمہ نے کہا ٹھیک ہے. لیکن جب فاطمہ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو بلایا. 23 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا ہے. 23 سال 23 اور بعض روایتوں میں 24. جوانی میں دنیا سے رخصت ہو گئی. ٹی بی کی بیماری ہو گئی تھی, ٹی بی.
آپ جانتے ہو بعض لڑکیوں کو ٹی بی کی بیماری ہو جاتی ہے، سردی، نزلہ، زکام، اس زمانے میں دوائیں نہیں تھی، گھر کا کام خود ہاتھ سے کرنا، تو بچیاں بیمار پڑ جاتی ہیں، اس میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو بلایا اور یہ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان نے کہا، حضور کا جملہ نہیں کہا، ابا جان نے مجھے کہا ہے کہ میں سحری کروں آپ کے دسترخوان پر اور افطاری کروں ابا جان کے دسترخوان پر، یہ ابا جان نے کہا ہے، اور اب میں دنیا سے جا رہی ہوں اور آپ کی منگنی کر کے جا رہی ہوں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ نے تو علی کی منگنی کر دی تھی، فلاں لڑکی امیمہ اس کے ساتھ نکاح کرنا، بات پکی کر کے میں جا رہی ہوں، اسی کے ساتھ نکاح کرنا۔ چنانچہ حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد اسی لڑکی سے ہوا۔ بس ایک شرط ہے، حضرت فاطمہ نے کہا تھا آپ کی منگنی کر کے جا رہی ہوں اور لڑکی کی بات طے کر کے جا رہی ہوں، اس کے ساتھ کرنا نکاح، لیکن ایک شرط ہے، ایک رات اس کو دینا اور ایک رات حسن حسین کو دینا، کہ ان سے حضور نے بہت محبت کی ہے، کہ یہاں بوسہ دیتے تھے، یہاں بوسہ دیتے تھے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں اوڑھ کر دونوں کو ایک طرف حسن ہوتے ایک طرف حسین ہوتے اور پوری چادر حضور ڈال دیتے، حضور کا چہرہ صرف کھلا رہتا، تو صحابہ آ کر کہتے کہ حضرت یہ کیا حرکت ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، تو حضور خاموش رہتے اور یہ بچے بھی حضور سے چمٹ کر سوتے۔ پھر جب بہت حرکت ہوتی ہے صحابہ کو پتہ نہیں چلتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر ہٹا دیتے، تو یہ بچے خوشی خوشی کھڑے ہو جاتے، ایک یہاں لپٹتا ایک یہاں لپٹتا۔ اس کو حضرت فاطمہ نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ بچوں میں سب سے زیادہ حسن حسین سے حضور کو محبت تھی، اس لیے ایک رات ان کو دینا، ایک رات امیمہ کو دینا۔ امیمہ نام تھا، کون نام تھا یاد نام معلوم نہیں، لیکن نکاح کا منگنی کر کے گئی تھی حضرت فاطمہ۔ وہی حضرت فاطمہ سردی کے راتوں میں پوری رات عشاء کی نماز کے بعد نماز میں کھڑی ہو جاتی پوری رات، اور فجر کی جو اذان ہوتی تو اس پر جو حضرت فاطمہ سلام پھیرتی 2 رکعتوں میں پورا قرآن، اور اللہ سے کیا کہتی، اے اللہ تو نے تیری راتیں بھی تو چھوٹی بنائی ہے، تیری راتیں اور لمبی ہوتی میں تجھ سے اور مناجات کرتی۔ یہ دینداری تھی، اس لیے میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو جمع ہوئی ہیں اپنی زندگی کو دین سے آراستہ کرو، جیسے اچھا کپڑا پہنتی ہو نا، اللہ آپ کو مبارک کرے۔ میں دعا کرتا ہوں ویراول کے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے، کہ بھئی اللہ تعالیٰ خوب دنیا میں بھی جنت دے، مرنے کے بعد بھی جنت دے۔ اب کیا دعا چاہیے بتاؤ؟ دنیا میں بھی خوشحال رکھے، مرنے کے بعد بھی اللہ خوشحال رکھے، اور کیا چاہیے؟ لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ویراول کا جو سمندر ہے، یہ سمندر دنیا میں جہاں جہاں اس کے موجیں جاتی ہیں اور جہاں جہاں اس کے کنارے ٹکراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ویراول کے ذریعے سے وہاں تک اسلام کو پھیلا دے۔ پہلے بھی جب ویراول آتا تھا اس وقت بھی یہی دعا کرتا تھا، آج بھی یہی دعا کرتا ہوں۔ اس لیے آپ کو میں ایک تو میرا واٹس ایپ کا سبق جو آتا ہے دھیان سے سنو، 5 منٹ اللہ کے لیے فارغ کرو، 5 منٹ، کوئی لمبا چوڑا سبق نہیں ہوتا، لمبے چوڑے بیانات بھی ہوتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی آتے ہیں، وہ تو فرصت ملے تو سنو، فرصت نہ ملے تو مت سنو، جیسے بھی ہوتے جیسا ٹھیک لگے آپ کو۔ لیکن یہ ایکسٹرا سبق آتا ہے، کبھی کوئی دعائیں پڑھا دیتا ہوں۔ آج کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چل رہی ہے، 260 پارٹ تقریباً ہو گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، تو حضور کی سیرت دیکھو کہ حضور کون تھے، ہم کون ہیں۔ تو اب جو ہے میں آپ لوگوں کو ایک ہدیہ دیتا ہوں، چونکہ مجھے یہاں سے مانگرول جانا ہے، مانگرول جا کر مغرب بعد وہاں مجھے بیان بھی کرنا ہے انشاءاللہ، پھر عشاء بعد بھی بیان کرنا ہے انشاءاللہ، مشغولیت ہے، تو اس لیے ایک ہدیہ میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، آپ لوگ مجھے جو ہدیہ دینا ہو دے دینا۔ میرا سب سے بڑا ہدیہ یہ ہے، میرے لیے دعا کرو۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا مول صاحب کو کیا ہدیہ دیں، کہ میرا سب سے بڑا ہدیہ یہ ہے میرے لیے دعا کرو، تو آپ میرے لیے دعا کرو، یہ میرے لیے سب سے بڑا ہدیہ ہو گیا۔
ایک بات تو اینڈ ہو گئی. دوسرا یہ میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں جو ہے یہ ارادہ کریں کہ قرآن شریف میں جتنے حروف ہیں ان حروف کے بقدر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان حروف کے بقدر جو ہے سورہ اخلاص پڑھنے کا وظیفہ اپنے لیے تیار کریں. مرنے کے بعد انشاءاللہ میں بہت یاد آؤں گا آپ کو کہ کتنی بڑی چیز مجھے دے دی. یہ مائیکل جیکسن ہے, مائیکل جیکسن نام سنا ہوگا آپ نے, اس کو میں نے اسلام کی دعوت دی تھی تو میں نے اس کو یہی کہا تھا کہ مائیکل جب تم مرے گا تو ہندوستان کا فقیر یاد آئے گا تجھ کو. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میری بات مانی جنت میں جائے گا, میری بات نہیں مانی جہنم میں جائے گا. تو دونوں حال میں تو مجھے یاد کرے گا کہہ رہے میں نے مان لی, اچھا ہے ہندوستان کے فقیر کی بات مان لی, جنت میں جا رہا ہوں. نہیں مانی ارے جہنم میں جا رہا ہوں, افسوس کرے گا, حسرت کرے گا. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ. یہی چیز میں آپ کو کہتا ہوں کہ قرآن شریف کے حروف کے مطابق یہ وظیفہ پڑھو تھوڑا 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 کر کے. میں نے نواب مسجد میں آج سے کئی سال پہلے یہ میں نے وظیفہ دیا تھا تو ایک ڈاکٹر نہیں ہے, ابھی بھی زندہ ہے, 15 دن کینیڈا میں رہتی ہے, 15 دن امریکہ میں رہتی ہے. میں جب گیا ابھی مارچ اپریل 2019 میں تو خاص مجھے ملنے آئی. اس نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب میں نے جو ہے قرآن شریف کے حروف, اچھا قرآن شریف کے حروف کتنے ہیں؟ کوئی 3.5 لاکھ لکھتا ہے, کوئی 4 لاکھ لکھتا ہے, میں راؤنڈ فگر پکڑتا ہوں 5 لاکھ کہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. 5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے, 5 لاکھ سے کم ہی ہے. تو آدمی 5 لاکھ کی نیت کر لے اور آدمی پڑھنا شروع کرے. تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ تو 5 لاکھ کا فگر پورا کیا اور سارا میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا. میں نے کہا بہت اچھا بھائی, میرا بھلا ہو گیا الحمدللہ. اب دوسرا میں نے شروع کیا, رات میں مانگرول میں بیان کر رہا تھا تو ایک آدمی آیا میرے پاس کہ جب سے آپ نے سورہ اخلاص کا کہا ہے میں پڑھ رہا ہوں, آج کی تاریخ تک میرے حساب میں 10 لاکھ ہو گئے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں, یہ مت سمجھنا کہ نہیں ہے کر. تو ڈاکٹر نے جو ہے میرا جو امریکہ کا سفر ہوا تو ایسا ہی سفر تھا, تھوڑا ویراول میں, تھوڑا مانگرول میں, تھوڑا یہاں بیان, تو وہاں لمبے لمبے فاصلے, 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے, 5 گھنٹے کی فلائٹ ہے. وہاں اترو, پھر اتر کر جو ہے بیان کرو, پھر دوسری فلائٹ پکڑو, پھر دوسری جگہ جا کے بیان کرو. وینکوور, ٹورنٹو, شکاگو, لاس اینجلس, کیلیفورنیا, پھر جرمن, پھر ہالینڈ, یہ سارے لمبے لمبے ڈسٹینس جو ہے, لمبے لمبے فاصلے ہیں. تو ڈاکٹر نے ملنے آئی, اپنی بیٹی کو لے کر آئی, داماد کو لے کر آئی, بہت شکریہ ادا کیا. پھر اس نے کہا مولانا یہ وظیفے کی برکت سے میری ساری بیٹیاں جو ہے ڈاکٹرنیاں بن گئی, سارے داماد ڈاکٹر بن گئے, سارے بہویں ڈاکٹرنیاں بن گئی, سب میرے گھر میں سے ڈاکٹر ہی ڈاکٹر ہیں. اور اللہ نے مجھے اتنا ٹاپ 1 بنایا ہے امریکہ کے ڈاکٹروں میں کہ جو بڑے بڑے کیس آتے ہیں شہزادوں کے, مالداروں کے, جو امیروں کے, وہ میرے پاس آتے ہیں. میں اللہ سے کہ دعا کرتی ہوں اے اللہ سورہ اخلاص کی برکت سے مجھے کامیاب کر, تو اللہ مجھے کامیاب کر دیتا ہے. یہ ہدیہ میں آپ لوگوں کو بھی دے رہا ہوں. 5 لاکھ مرتبے کی نیت کر لو. دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح, دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح. راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر, اللہ آسان کرے گا. ارادہ یہ کرو, لیکن کم سے کم شروع کتنے سے کرو؟ 100 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو, بس روزانہ. جب 100 مرتبہ پڑھو گے روزانہ, ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے. جیسے کھانا شروع کرتے ہیں تو 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھتے ہیں, ہر لقمے پر بسم اللہ نہیں پڑھتے. ایک قصہ سنا کر بات ختم کروں. بمبئی میں میرے بیانات ہوتے تھے نواب مسجد میں. میں نکلا تو ایک لڑکی آئی پردے کے ساتھ, ابو جی ابو جی ابو جی, کہ ابو جی میری ایک بات سنو, ابو جی میری ایک بات سنو. میں نے کہا بیٹا کہو کیا بات؟ پھر میں ابو جی 28 سال کی میری عمر ہو گئی اور اب تک جو ہے میرا نکاح نہیں ہوا, میں بڑی پریشان ہوں, میرے ماں باپ پریشان ہیں, کبھی اب تک جو ہے نکاح نہیں ہوا, تو ابو جی آپ دعا کر دو میرا نکاح ہو جائے. وہ کہہ رہی ہے
میں نے کہا دیکھ بیٹا تیرے لیے میں کوئی وظیفہ بتاؤں تو وظیفہ کرے گی؟ فرمایا کہ میں ضرور کروں گی۔ میں نے کہا 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے بس، اور اللہ سے روزی مانگ، اتنا اچھا شوہر تجھے دے گا اللہ تعالیٰ، اور مال بھی دے گا، سب دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ابو جی، میں جو ہے 100 مرتبہ پڑھنا شروع کروں گا۔ اس نے کہا ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں؟ میں نے کہا ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے، بس تو جو ہے بس شروع کر 100 مرتبہ، کم سے کم، زیادہ زیادہ جتنا ہی بڑے فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے اس میں۔ اب وہ روانہ ہونے لگی تو میرے ہاتھ میں تسبیح تھی، تو میں نے اس کو بلایا، یہ کہا بیٹی میرا یہ وظیفہ یہ جاندار شاندار مالدار وظیفہ ہے، یہ پیسے ہی بہت لائے گا یہ وظیفہ اگر تو کرے گی تو، اور تیری ہر حاجت پوری ہوگی، اور یہ میری تسبیح ہے یہ بھی جاندار شاندار مالدار ہے، یہ لے میں تو یہ ہدیہ دیتا ہوں، تو پڑھنا شروع کر۔ اب میں نے کہا میری تسبیح بھی جاندار شاندار مالدار، اور یہ وظیفہ بھی جاندار شاندار مالدار، تو شروع کر۔ کسی سے زیادہ پوچھنا مت، کسی مولوی سے پوچھنا مت، مولوی سے پوچھے گی تو میرا نام لے لینا، تو کوئی ہمارے پاس آئے گا نہیں انشاءاللہ، کہ ساری حدیثیں ہم جانتے ہیں کہ اس کی کتنی فضیلتیں ہیں کیا، ورنہ وہ کہے گا وہ اس سے اچھا یہ پڑھ تو رہ جائے گی۔ کسی سے پوچھنا وہ تو پڑھتی رہے بس، سورہ اخلاص کو پکڑ لے تو، یہ مضبوط قلعہ ہے۔ میں نے کہا خیر چلی گئی ایک، اور میں نے تسبیح بھی دے دی اس کو۔ 1 سال کے بعد میں لوٹا حاجی صاحب وہی مسجد میں بیان کے لیے، کار میں بیٹھ رہا تھا بیان کرنے کے بعد، تو وہی لڑکی جو ہے چھوٹا بچہ لے کر کھڑی ہے، میں تو پہچان نہیں سکا، اور وہی تسبیح اس کے ہاتھ میں۔ تسبیح سے میں سمجھ گیا میری تسبیح ہے، ایک تسبیح دینا میری، کہ میں تسبیح سمجھ گیا کہ یہ میری تسبیح ہے، تو فوراً اس نے کہا ابو جی، اور بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے نا جہاں نکلے بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، تو ابو جی، ارے ہاں میں نے کہا تو اللہ تعالیٰ الحمدللہ جاندار شاندار مالدار کی برکت سے الحمدللہ میرا نکاح بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب بھی کیا، اور اللہ نے مجھے دیندار شوہر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مال دیا، اتنا لمبا کہا اس نے کہ جب بہت زیادہ مال آیا، بہت مال دیا۔ میں نے کہا بہت اچھا بیٹا، یہ اللہ نے دیا تجھ کو، اب تو اسٹاک مت کرنا، اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا، خرچ کر اللہ اور دے گا، خرچ کر اللہ اور دے گا۔ اب وہ جانے لگی، پھر کہا ابو جی ایک قصہ سنا دوں؟ میں نے کہا سناؤ۔ یہ کہا کہ میرے گھر پر جو ہے کئی لڑکیاں آتی ہیں اور کہتی کہ ارے حلیمہ، حلیمہ، اس کا نام حلیمہ تھا، ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، ہم تو تجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ اور ہماری نہیں ہوتی شادیاں۔ اب میں مطلب سمجھتا ہے نہیں اسمارٹ کسے کہیں۔ میں نے میرے بچے سے کہا کہ اسمارٹ کا کیا مطلب؟ اس نے بچے نے کہا ابا بعد میں سمجھائیں گے آپ کو، آپ پہلے اس کی سن لو کیا کہتی ہے۔ تو پھر تو کیا کرتی ہے حلیمہ؟ تو میں نے کہا ان سب کو میں نے بلایا گھر میں، اور یہ کہا کہ جاندار شاندار مالدار تسبیح بھی ہے، یہ جاندار شاندار مالدار وظیفہ بھی ہے، پڑھو سورہ اخلاص۔ ان کے جو سورہ اخلاص پڑھواتی ہوں، کسی کا 2 مہینے میں نکاح، کسی میں 3 مہینے میں نکاح، کسی کا 6 مہینے میں نکاح، کئی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی۔ بس میں نے کہا تو تسبیح پکڑے رہنا، اور تو جو ہے یہ وظیفہ پکڑے رہنا۔ تو میرے پاس بھی یہ 2 تسبیح ہیں، جاندار شاندار مالدار۔ ایک تو یہ گھر والوں کو دے رہا ہوں، ان کے والد ہیں نا، ہلو، ایک ان کا حق بنتا ہے، اور ایک ہمارے عاصم بھائی کو دے رہا ہوں، لو چلو، یہ جاندار شاندار مالدار، یہ وظیفہ بھی آ گیا، تسبیح بھی آ گئی۔ اب آپ جو ہے یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، 5 لاکھ تک پہنچنا ہے، وہ نیت کرو، شروع کرو 100 سے، 200 سے، یہ شروع کرو، اللہ تعالیٰ پہنچائے گا۔ اور آسانی ہے کہ گھروں میں تعلیم کرو، شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجو، 3 چلے کے لیے کبھی مستورات کی جماعت میں تم بھی نکل جاؤ، بھئی 10 دن کے لیے نکلو، کبھی 3 دن کے لیے نکلو، کبھی جیسا گھر کا ماحول بنتا ہو مشورے سے، اور دعاؤں کا اہتمام کرو، سنتوں کا اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے، اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے۔ اب دعا کر لو، اور جو ہے
ہم جب چلے جائیں تو ذرا نام بھی لکھا دینا، اور ہمارے جو یہاں کے ذمہ دار ہیں ان تک نام بھی پہنچا دینا، کون تیار ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ۔ جہاں تعلیم ہوتی ہے نا وہاں پہ پہنچے سب، جہاں تعلیم ہوتی ہے وہاں پہنچنے کی کوشش کرو۔ دو 10 منٹ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلو وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلو وفعل بنا ما انت اہلو فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ویراول کی بیٹیوں کو قبول فرما، یہ ویراول کی محترماؤں کو قبول فرما، ان ماؤں کو قبول فرما، ان بہنوں کو قبول فرما، ان بچیوں کو قبول فرما، ان بہوؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے بھائیوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ویراول سے جو سمندر ٹکرا رہا ہے اور یہ سمندر کی موجیں دنیا میں جہاں جا کر ٹکرائیں وہاں تک تو ہدایت کو پھیلا دے۔ تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے، تو قادر مطلق ہے، تو کرنے والا ہے۔ اے اللہ جتنی مائیں بہنیں جمع ہوئی ہیں تو ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے بیٹوں کو قبول فرما، ان کے بیٹیوں کو قبول فرما، ان کے دامادوں کو قبول فرما، ان کے پوتے پوتیوں کو قبول فرما۔ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے۔ اے اللہ مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ایک دن آئے گا ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کار کا نہیں ہوگا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ پورے ویراول والوں کو قبول فرما، اس زمین کو قبول فرما، اس زمین کو قبول فرما۔ قرب جوار میں جو بستیاں ہیں ان کو بھی قبول فرما، ایک ایک ذرے کو قبول فرما۔ تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے، تو نے مکہ والوں کو قبول کیا تھا، تو ویراول اور ہندوستان والوں کو بھی قبول کر سکتا ہے، تو قبول کر لے۔ اے اللہ جو میری تشکیل پر روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے، اے اللہ ان کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ یہ 5 لاکھ مرتبہ اگر پڑھنا چاہے تو اے اللہ ان کے لیے سہولت مقدر فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس گھر میں جمع کیا ہے، اپنے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے، اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ جمع فرما دے۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا انتظام فرما۔ جب یہ اولاد ہیں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کی اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے، ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، عباد صالحین میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے دونوں جہاں کی جنتوں کا فیصلہ فرما دے، ہم سب کے لیے دونوں جہاں کی جنتوں کا فیصلہ فرما دے۔ ویراول میں آنے کو بھی خیر فرما، ویراول سے جانے کو بھی خیر فرما، اور بار بار تیرے دین کی خاطر جہاں جہاں پہنچنے میں خیر ہو تو ہمیں وہاں لے جا، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔